بورڈ پہ کچھ آیات میں نے آپ کے لیے لکھتی ہیں. فوکس صرف یہ کر رہا ہوں کہ جو غیر منصرف اسم نظر آ رہا ہے ہمیں انڈر لائن کر دوں گا تاکہ مین فوکس آپ کا اسی اسم پر رہے. جی بی بکتا، با حرف جر آ رہا ہے حالانکہ، اور حرف جر کا کام کیا ہے؟ اسم کو جر دینا. اور واحد اسم کی جر جو ہے وہ کیسے آتی ہے؟ زیر کے ساتھ آتی ہے. تو یہ بکاتی ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بکاتا آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی جر جو ہے وہ زبر کے ساتھ آئی ہے، یہ غیر منصرف ہوا. بکاتا یہ غیر منصرف کیسے ہوا؟ یہ ملتا جلتا ہے مکہ سے. یہ بکہ جو ہے یہ مکہ کی ایک لغت ہے، اس میں با میم سے بدلی ہوئی ہے اور یہ غیر منصرف ہے. اور اس میں دو سبب جو ہیں وہ ڈھونڈیں جی کون کون سے ہیں. ایک تو یہ علم ہو گیا اور دوسرا اس میں تائے تانیث جو ہے یہ اس کے غیر منصرف ہونے کا سبب ہے. دوسری آیت کی طرف چلے جی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. الہ حرف جر ہے، اس کے بعد اسم جو ہے وہ مجرور ہونا چاہیے، جبکہ فرعون جو ہے یہ مجرور ہے کیونکہ حرف جر کے بعد ہمیشہ مجرور آئے گا. اور فرعون واحد ہے، واحد اسم کی جر زیر کے ساتھ آتی ہے، یہاں پر زبر کے ساتھ آ رہی ہے تو گویا یہ غیر منصرف ہوا. اس میں غیر منصرف ہونے کے دو سبب کون سے ہیں؟ ایک علم ہے اور دوسرا عجمہ غیر عربی نام ہے. تیسری آیت ہے جی یعملون لہ ما یشاء من محاریب. وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا. من محاریب، من حرف جر آ گیا تو اس کے بعد مجرور ہونا چاہیے، اور مجرور جو ہے وہ واحد ہو یا جمع مکسر ہو اس کی جر زیر کے ساتھ آتی ہے. یہاں پر جر جو ہے وہ زبر کے ساتھ آ رہی ہے. محاریب جو ہے محراب کی جمع ہے، محراب کی جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر یہاں پر غیر منصرف آئی ہے. کیا یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے؟ چیک کرتے ہیں جی. مفاعیل، مفاعیل کے وزن پر ہے، تو یہ اس میں صیغہ منتہی الجموع ایک سبب ہے غیر منصرف ہونے کا جو دو کے قائم مقام ہے. آگے چلتے ہیں جی. یا اہل یثربا، اہل مضاف ہو کر آتا ہے تو مضاف الیہ جر میں ہوتا ہے. یثربا مضاف الیہ یہاں پر جر میں ہے لیکن اس کی جر جو ہے وہ زبر کے ساتھ شو ہو رہی ہے. یثرب آپ کو پتہ ہے مدینہ المنورہ کا پرانا نام ہے، تو یثرب غیر منصرف کیوں ہے؟ علم ہے اور شہروں یا ملکوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں، تو اس میں تانیث مانوی پائی جا رہی ہے. اگلی آیت ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن. فی کے بعد مجرور آتا ہے اور مواطن اس کا مطلب مجرور ہے لیکن مجرور زبر کے ساتھ آ رہا ہے. مواطن موطن کی جمع ہے اور موطن کے وہی معنی ہے جو ہمارے ہاں اردو میں وطن کے معنی ہوتے ہیں، قیام گاہ، رہائش گاہ. تو یہ آپ کا مفاعل کا وزن ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اس وجہ سے یعنی صیغہ منتہی الجموع ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. اس کے بعد ہے الیس اللہ بعالم بالشاکرین. بی عالمہ، با حرف جر ہے تو اس کے بعد عالمہ آ رہا ہے، مجرور عالم غیر منصرف آ رہا ہے، تو اس میں عالم صفت ہے، وصف ایک سبب اور دوسرا وزن فعل. تو وصف اور وزن فعل دو اسباب ہوئے اس کے غیر منصرف ہونے کے. دو آیات اور رکھوں گا اور آپ ان میں مجھے بتائیں گے کہ غیر منصرف اسم جو ہے یہ حالت جر میں زیر قبول کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. ایک ہے جی الیس اللہ باحکم الحاکمین. احکم کا لفظ جو ہے وہ غیر منصرف ہے جی، یہ وصف ہے اور وزن فعل ہے تو یہ غیر منصرف ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حرف جر با کی وجہ سے یہ حالت جر میں زیر قبول کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جن میں یہ زیر قبول کر لیتا ہے. نمبر ایک کہ اس پہ الف لام داخل ہو، اس پہ الف لام داخل نہیں ہے. نمبر دو کہ یہ مضاف بن رہا ہو. مضاف بن رہا ہے تو دیکھیں حرف جر با کی وجہ سے یہ حالت جر میں زیر قبول کر رہا ہے. دوسرا سورہ توبہ انما الصدقات للفقراء. فقیر کی جمع فقراء غیر منصرف ہے الف و تانیث کی وجہ سے، لیکن الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول کر رہا ہے. اسی طرح المساکین منتہی الجموع کا صیغہ ہے، مفاعیل کا وزن ہے، لیکن حالت جر میں یہ زیر قبول کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام اس پہ لگا ہو.